اب کیا ہے، آدم علیہ السلام جو ہے وہ یہ صلاحیت بھی رکھتے تھے، اسی لیے تو ان کو خلافت ملی۔ جس کے پاس صلاحیت ہو اللہ اسی کو خلافت دیتا ہے، جو چیزوں کو سمجھ بوجھ رکھتا ہو، چیزوں کی اس کو خلافت عطا کی جاتی ہے، ان میں صلاحیت بھی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تعلیم دی انہوں نے بتا دیے، اور ان کو کیا ہے، بعض روایات میں حتیٰ کہ فوٹو تھے وہ والے عکس دکھائے گئے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، تو یہ بھی کیا گیا۔ بعض روایات جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہیں، جب یہ سارا کچھ کیا گیا تو آج کی آیت میں فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جیسے بندہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ قالو، سب نے کہا، سبحانکا، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے ہمارے پاس کوئی علم، الا مگر ما علمتنا، جو کچھ تو نے ہمیں تعلیم کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، پھر تعلیم دینے کے بعد دونوں سے امتحان کا تقاضا کر دیا، فرشتوں سے بھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی۔ عرض کیا تھا کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخصیت کو تو تعلیم دی جائے اور دوسرے لوگوں کو تعلیم نہ دی جائے، تو پھر ان سے تقاضا امتحان کیا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ فرشتوں کو دکھایا ہے اور آدم علیہ السلام کو پڑھایا ہے، تو کیا دکھایا ہے اور کیا پڑھایا ہے فرشتوں کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، یعنی مکتب اہل بیت سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، اس آیت سے مراد جو پہلی گزری ہے جو بعد میں آنے والی ہے، کئی ایک قول ہیں، خاص آسماء، خاص چیزیں، اللہ کے خاص رموز، یہ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ بہت ساری لمبی باتیں ہیں کیونکہ ہم محل شہد کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے، ان اسماء سے مراد اسماء پنجتن پاک تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، حسنین شریفین، ان کے اسماء گرامی تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دیے اور پھر ان کو ملائکہ پہ پیش کیا۔ اب ملائکہ کو کیسے دکھلایا؟ کیونکہ عالم ارواح میں ان کی روحیں جو ہیں، یعنی روحانی طور پر یہ موجود تھے لیکن جسمانی طور پر موجود نہیں تھے۔ پھر ان کا انوار مقدسہ، علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں، حضرت آدم سے بھی پہلے ان کے نور خلق ہو چکے تھے، ان کے انوار کو فرشتے دیکھتے تھے اور سب کو پتہ تھا۔ اب کیا وجہ بنی کہ یہ نہیں پہچان سکے اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے؟ کہتے ہیں کہ وہ قوت، طاقت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں صلاحیت تھی، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ تو وہ صلاحیت جس کی بنا پر نبوت ملی تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس تھی، ملائکہ کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے جب صلاحیت کسی کے پاس نہ ہو تو وہ پھر ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا، نہیں دیکھ پاتا۔ تو اب جب صلاحیت نہیں تھی تو پھر مقابل کے لوگ ہی نہیں تھے، پھر امتحان لینے کا توقع نہیں تھا۔ جب ایک بندہ کمزور ہے اور ایک بندہ طاقتور ہے تو پھر طاقتور سے طاقت والی چیز پوچھنی چاہیے، کمزور سے کمزور پوچھنی چاہیے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے انہوں نے اعتراض کیا تھا، اس کو خلیفہ نہ بناؤ، ہم موجود ہیں۔ تو اللہ نے آزمایا، دیکھو ان کو نہیں بنانا۔ آپ جو اتنے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کوئی بندہ پھڑے مارتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، آپ بڑی چیز ہیں، تو پھر آئیے میدان میں، ذرا آئیے، آ کے امتحان دیجئے۔ تو پھر ان کو بھی امتحانی عمل میں شامل کیا گیا، ملائکہ کو، جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ تو اب یہ وہ ہستیاں ہیں، یعنی انوار خمسہ جو ہیں، وہ ہستیاں ہیں جب یہ اکٹھے ہو جاتی ہیں، جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ جو کہ سردار فرشتوں کا سردار ہے، سردار ملائکہ ہے، وہ جب آتا ہے تو وہ ان کو نہیں پہچان پاتا کہ ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، علی کون ہے،
حسن کون ہے، حسین کون ہے، سیدہ کون ہے، وہ نہیں پہچان پاتے۔ انکا انت العلیم الحکیم، تحقیق تو جو ہے کیا ہے، جاننے والا بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، بس ساری چیزیں تیرے پاس ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتہ، نذیر حسین سے پوچھیں فلاں کام کیوں نہیں ہوا، وہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ۔ سید علی ذوالقرنین سے پوچھیں، ہمیں تو علم نہیں ہے، ان کو علم ہے، جتنا میرے پاس علم ہے میں نے کام کیا ہے۔ تو ان کی حیثیت مقام ملائکہ کا آدم علیہ السلام کے مقابل میں ایسے ہی تھا کہ آدم سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آدم نبی خدا تھا، اللہ کا نمائندہ تھا، کس کے لیے؟ پوری مخلوقات کے لیے۔ نبی ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن فرشتے نمائندگی اس طرح کی نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جو ہیں ان کی نمائندگی محدود ہوتی ہے، کیا وہ قاصد کا بھی کام کرتے ہیں، پیغام رسانی۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ کام بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام بھی لاتے ہیں، پیغام رسانی بھی ہو گئی، اور کیا ہے، اللہ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور جانشینی بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ رسالت مآب کے بارے میں ہے کہ جب حضرت سے پوچھا گیا کہ ہم کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو دیکھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں، اس طرح سمجھیں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ جو ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہیں مارتا بلکہ ہم مارتے ہیں، یہ نہیں کرتا بلکہ ہم کرتے ہیں۔ یعنی یہ جانشینی اس طرح کی جانشینی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ اس کو غلط سمجھ بیٹھیں کہ اللہ وجود رکھتا ہے، اللہ یہاں تھا اب اللہ چھٹی پہ چلا گیا یہ جانشین بن گیا، یہ نہیں۔ لیکن زمین پہ جانشین پروردگار ہیں انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء کو اللہ نے یہ مقام اور یہ عظمت عطا کی ہے کہ فرش پہ جب آتے ہیں زمین